جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، کیونکہ خداوند آج آپ کو بڑی برکت دے گا اگر اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے آپ کا دھیان خدا کی طرف ہو جائے اور آپ اس کی طرف دیکھنے لگیں، تو اس کا وعدہ یہ ہے اور لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، انسان کے بس سے باہر ہیں۔ اور جب خدا کوئی ایسا کام کر دے جو انسان سے ہو نہیں سکتا اور ہو جائے تو اسے وہ معجزہ کہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام کرے آج جو نہ آپ کر سکے اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے۔ جس دل میں شکر گزاری ہو اس دل کو خدا پیار کرتا ہے۔ جس زبان پر خدا کی شکر گزاری ہو اس سے دوسرے لوگوں کو برکت مل جاتی ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کروں گا اس کے لیے جس نے مجھ پر رحم کر کے یہ خدمت بخشی ہے، آپ کے لیے جو اسے دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے بہت ہیں جو فون کرتے ہیں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے فون کالز کے لیے۔ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کئی دفعہ فون پر نہ تو نام ہوتا ہے، صرف بات کی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں ان کے فون کا جواب دوں، تو نہ تو مجھے نام پتا ہے نہ فون پتا ہے۔ پھر میں اس سے بات کرتا ہوں جو آپ کا نام بھی جانتا ہے، اسے آپ کا فون نمبر بھی معلوم ہے۔ تو خدا سے دعا کرتا ہوں، خدا جس بھائی یا بہن نے یہ فون کیا ہے، تجھے اس کا حال معلوم ہے، اس کی زندگی میں تیرے پیار کا کمال ظاہر ہو۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے فون کا جواب دوں، تو سوموار سے لے کر جمعرات تک، منڈے سے لے کر تھرسڈے تک، آپ جو فون نمبر آتا ہے اس پر مجھے فون کیجئے اور اپنا نام اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کو فون کا جواب دوں، تب ضروری بات نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں اور میں آپ کو فون کروں، نہیں، میں ویسے ہی آپ کے لیے دعا کروں گا
اگر آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں میرے لیے دعا کی جائے تو میں دعا کروں گا، اور وہ میری دعا کی بات نہیں ہوگی، ہم دونوں کی دعا ہوگی۔ خدا آپ کی دعا کا جواب دینا چاہتا ہے۔ سو مہربانی سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے فون کال کا جواب دوں تو نام بھی بتائیے، اور بہت آہستہ آہستہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا فون نمبر اس پر مشین پر ریکارڈ کر دیجئے۔ اگر میں بات کروں گا پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مشین پر چھوڑتے ہیں تو مہربانی سے یہ کرم مجھ پر کر دیجئے، ایک مہربانی یہ بھی کر دیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آج بھی برکت دے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام میں خدا کی اس محبت کا ذکر سنتے ہیں جو خدا نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے۔ ظاہر اس لیے کی ہے تاکہ ہم اسے پہچان کر خدا سے یہ کہیں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ کہ اے خداوند مجھے تیری اس مہربانی کی ضرورت ہے، میں تیرے بغیر سب کچھ کر چکا ہوں اور سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، سب کچھ کر لیا، جہاں کسی نے بھیجا جا کے دیکھ لیا، جو مانگا دے کے دیکھ لیا، جو کرنے کو کہا کر کے دیکھ لیا، اور اب دیکھ، تو دیکھ، دامن میرا چتھڑے ہو گیا ہے، دل میرا زخمی ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ جب کوئی شخص اس طرح اس کے پیار کو قبول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو مجھ پر رحم کر، تو وہ ایسے کام کرتا ہے جو نہ کبھی کسی نے سنے ہیں، نہ انسان کے خیال میں آئے ہیں، سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، وہ انسان کی بساط سے باہر ہوتے ہیں، بس کے باہر ہوتے ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ خدا نے کچھ کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں وہ کام کرے، اس کو معلوم ہے کہ ایک حد ہے، ہماری سمجھ کی ایک حد ہے، بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، خدا کا شکر ہو، سب سمجھدار بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب عالموں کے لیے خدا کا شکر ہو، لیکن جو علم میں سچ مچ ترقی کرتا ہے، پہچان میں بڑھتا ہے، معرفت جسے حاصل ہوتی ہے، تو اس کی معرفت کی حد یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ میں پہچان نہیں سکتا۔ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں معلوم نہیں کر سکتا، اب مجھے علم ہوا ہے کہ میرے پاس علم ہے نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا انسان کی عقل سے بڑا ہے، انسان کی سمجھ سے بہت بڑا ہے۔ اگر وہ میری سمجھ میں آ جائے تو پھر مجھے اپنی سمجھ کو خدا ماننا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے کام انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، یا خدا کے کام ایسے ہیں جن کو ہم بالکل بے تکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کچھ اس کی حکمت کے مطابق ہے، لیکن اس کی حکمت میری سمجھ سے بہت باہر ہے، اس کے کام جو ہے، اس کی قدرت جو ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اچھا ہے لوگ اس کو دریافت کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے، اور پھر جتنا جس کا برتن ہوتا ہے اس میں اتنا پانی آ بھی جاتا ہے۔ جیسے باہر برتن پڑے ہوں اور اگر ان کا منہ اوپر کی طرف تو ہو تو جب بارش پڑے گی تو انہیں پانی آئے گا، لیکن جتنا برتن بڑا ہوگا اتنا اس میں ہوگا برف، اس کا پانی بارش کا۔ اور اگر کسی کا برتن کا منہ نیچے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ خالی ہوگا۔ تو ایسے مبارک ہیں وہ جو منہ کھولتے ہیں اس کی طرف اور منت کرتے ہیں ہمیں دے دے، ہم پر رحم کر دے۔ تو جتنے ان کا ایمان ہوگا اسی کے مطابق ان کو برکت مل جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا ضرورت ہے پیاری بہن، پیارے بھائی، لیکن اگر کسی کی روح اس کے لیے پیاسی ہے، اسے جاننے کے لیے پیاسی، وہ بہت مبارک ہے۔ خدا یسوع مسیح کا کلام میں آپ کو سناتا ہوں، جو خدا کا پیار ہے، جو اسے پہچان لے اور پا لے، وہ مبارک ہے۔ خدا یسوع مسیح کے کام میں جو اس نے کیے ہیں، ہم خدا کی محبت کو بھی دیکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ انسان کی سمجھ سے باہر تھے،
اس لیے ان کو معجزہ کہتے تھے، اور آج بھی ہوتے تو اس کو معجزہ کہتے، چمتکار کہتے۔ اس چمتکار کے پیچھے اس کا پیار ہے، اس کا ادھیکار ہے۔ میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک ایسی بات سناؤں گا جس کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور اگر کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میری بہن ہے جو کہہ سکے کہ میں آپ کی رشتہ دار ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں بھائی، ہم سب اسی راستے پر ہیں، تو میرا سلام آپ کو، میرا پیار آپ تک پہنچے ادب کے ساتھ۔ دیکھو ایک ایسی چیز آپ دیکھیں گے خدا یسوع مسیح کی خدمت میں جو اس نے انسان کی ہے۔ جب کبھی کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے خدا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو کبھی خدا یسوع مسیح نے اس کو یوں نہیں کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے، تیرے لیے یہ نہیں ہو سکتا، تو گناہگار ہے، تیرے گناہ بے شمار ہیں، شمار نہیں ہو سکتا تیرے گناہوں کا، تو بدکار ہے، اس لیے تیرے لیے دروازہ بند ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے، خدا کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اس وقت تک ہمارے لیے موقع ہے کہ ادھر دیکھ لیں، اس کھلے دروازے کی طرف دیکھ لیں جہاں سے اس کے پیار کی آواز آتی ہے۔ لوگ آتے تھے، ان کی زندگی میں ایسے کام ہوتے تھے جو سچ مچ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کے پہلے ایک اور بات ہوتی تھی۔ ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور آپ کے بس میں ہے، جو کچھ اس کے بس میں ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ صرف وہی کرے گا۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں جو میرے بس میں ہیں، میں کر سکتا ہوں، انہیں وہ میری جگہ ہو کے نہیں کرے گا، وہ مجھے کرنا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جب کبھی وہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرے گا، جو معجزہ چمتکار کرے گا، اس سے پہلے آپ کو وہ ایک حکم دے گا، ایک آگیا دے گا، اور وہ جانتا ہے مشکل تو ہے وہ آپ کے لیے لیکن آپ کر سکتے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، آسان تو نہیں ہے لیکن اسمبھو بھی نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں، خدا یسوع مسیح کے پاس کوئی آتا ہے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، دیکھنا اس کا کیا حال ہے، اور پھر دیکھنا خدا یسوع مسیح نے اس کو ایک حکم دیا چھوٹا سا، اس نے مان لیا، تھا مشکل حکم ماننا وہ، لیکن اس نے مان لیا، اور پھر دیکھو کیسے وہ مالا مال ہوا ہے اس ایک حکم کے ماننے سے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے آپ سنتے ہیں، تو آپ کو سنائی دے کہ خداوند پیار سے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اس کو معلوم ہے آپ کی ضرورت، اس کو معلوم ہے آپ کی مشکل، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلی ہیں، اور آپ پکار رہی ہیں کوئی ہے تو میری مدد کرے۔ تو وہ آج آپ کو کچھ کہے گا، میری بیٹی ایسا کر، میرے بیٹے ایسا کر لے۔ تو وہ جو آپ کی جو تابعداری ہوگی، جو آپ حکم مان لیں گے، فرمان برداری جو آپ کی ہوگی، اس کی وجہ سے فضل کا دروازہ کھل جائے گا آپ کے لیے۔ فرمان برداری سے فضل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سچی بات ہے، اچھی طرح سننا اسے، اور اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو آپ اسے خود بھی پڑھ لینا، اور جو بات خداوند ہم کو دکھانا چاہتا ہے کہنا مجھے بھی دکھا دے، اور اگر دکھ گئی اور آپ نے اس کا حکم مان لیا تو دکھ دور ہو جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں، لوکا کی انجیل ہے، اس کا 5واں باب ہے، اور پہلی 11 آیتیں میں پڑھوں گا۔ لوکا کی انجیل 5واں باب اور پہلی 11 آیت ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، جو کچھ خداوند یسوع کہتا تھا وہ خدا کا کلام تھا اور خدا کا کلام ہے، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا،
تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر، جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، استاد ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا، آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے۔ ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہ لوگ رات بھر شکار کرنے کے بعد صبح صبح اپنے جال دھو رہے تھے۔ ساری امیدیں ڈوب گئی تھیں، کیونکہ جو مچھی پکڑنے والے ہوتے ہیں ان کی یہی امید ہوتی کہ مچھی پکڑیں، اسے بیچیں اور جو آمدنی ہو اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ ساری رات محنت کرنے کے بعد خالی ہاتھ، نا امید، اور نہ جانے کیسے کیسے خیالات، فکریں ان سے دبے ہوئے ہیں، اچانک خداوند وہاں آئے ہیں اور شمعون کی کشتی پر چڑھ گئے اور اس سے درخواست کی۔ پہلے درخواست یہ کی کہ تو ذرا کنارے پر سے ہٹا لے، کیونکہ بھیڑ بہت تھی۔ تو جب وہ کشتی جھیل کے تھوڑی سی اندر چلی گئی تو وہاں سے وہ لوگوں کو دیکھ سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ اس نے خدا کا کلام انہیں سنایا۔ پہلے تو درخواست کی اس سے، جب اس نے پہلی بات مان لی تو لکھا، اس سے کہا گہرے میں جال ڈال۔ دیکھو، پہلے درخواست کی کہ ذرا ہٹا لے، پھر کہا گہرے میں لے چل اور شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ اب حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم ایسا ہے، اسے ماننے کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہا وہ ان کی عقل کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے ساری رات جہاں تو ہم کو کہہ رہا جال ڈالنے کو، ہم جال ڈالتے رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملا۔ استاد ہم رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ عقل یہ کہہ رہی ہے، تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو پھر اپنے وقت کا نقصان کریں گے، نتیجہ کچھ نکلے گا نہیں۔ یہ بالکل سچ بات ہے۔ جب کبھی خداوند یسوع مسیح کا کوئی حکم آپ تک پہنچے گا، وہ آپ کے دل سے بات کرے گا تو آپ کی عقل مخالفت کرے گی۔ ہم نے تو ایسا کیا ہے، ہم نے تو ویسا کیا، ہم تو وہاں گئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ نا امیدی کی گرفت ایسی ہوتی، وہ ایسی بری طرح پکڑتی ہے، نراشا انسان کو چھوڑنا نہیں مانگتی ہے۔ لیکن یہاں اتنی پیاری بات لکھی ہے، تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے تو میں مان لیتا ہوں، عقل تو نہیں میری مانتی، میرا تجربہ تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات کیسے پیدا ہو گئی اس کے اندر؟
बात यह थी कि जो कुछ कहा जा रहा था वो उसने भी सुना, उसका असर हुआ है उस पर, और जहां उसका हुक्म माना है तो देखो कितनी बड़ी बरकत मिली है। यही बरकत नहीं मिली कि उन्हें मछलियां इस कदर मिल गई हैं कि जाल फटने लगे हैं, यहां तक कि दूसरे लोगों को भी वो बुला बुला के दे रहे हैं कि भाई तुम भी ले लो, ये तो मछलियां बहुत हैं। यही नहीं है, एक और बहुत बड़ा काम उसकी जिंदगी में हुआ है। उसे उसकी पाकीज़गी का एहसास हुआ है कि जो इसने मेरे लिए ये काम किया है वो पाक है। उसकी हुजूरी में खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी का पता चला है कि वो कितना पाक है। यही नहीं कि बदरूहें उसे देख के कहती थी कि हम जानते हैं कि तू कौन है, तू खुदा का कुद्दूस है। ये बदरूहें देख के डरती थी, भागती थी। तू पवित्र है, तू नूर है, मैं तारीकी हूं। तू कुद्दूस है, मैं नापाक हूं। बदरूहें कहती थी, लेकिन यहां एक इंसान पर यह बात जाहिर हुई है कि वो पाक है, सरासर पाक है। तो जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, पहली बात आपको पता होनी चाहिए वो पवित्र है। वही है जो ये कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। ये वो पवित्र परमेश्वर है जो इंसान के रूप में आपके सामने है, और वो कहता है, दरखास्त करता है, दूसरों से जरा अलग हो जा, भीड़ में से जरा अलग हो जा। फिर वो आपके हालात को पहचान कर आपकी जरूरत के मुताबिक आपको हुक्म देगा। जब आप उसका हुक्म मानेंगे तब आपको पता लगा कि वो कौन है। यही नहीं, पतरस को यह भी पता लग गया कि मैं कौन हूं। कहता मेरे पास से चला जा, मैं गुनाहगार इंसान हूं। अपनी गुनाहगारी का एहसास उसे हो गया। सारा घमंड जैसे झील में डूब गया, हलीम और फिरोतन हो गया है। खाक सार है, मेरे पास से चला जा, मैं इस लायक नहीं हूं। तेरी हुजूरी से जान घबराती है, तू पाक है। ये बात बिल्कुल सच है। लोग बताते हैं, दुनिया भर में लोग ऐसे हैं और बहुत उनका शुमार बढ़ रहा है जो ये कह रहे हैं कि मैंने खुदावंद यीशु को देखा है, और वो बताते हैं कि उसकी हुजूरी में महसूस होता कि वो है कौन और वो कितना पाक है, और साथ साथ ये पता लगता कि मैं कितना नापाक हूं। लेकिन कमाल की बात यह है, ये खुदा की मोहब्बत का, उसके फजल का कमाल यह है कि जैसे ही गुनाहगार को यह पता लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, उसी वक्त वो ये कह देता है, मुझे मालूम है कि मैं तेरी जिंदगी के साथ क्या काम करूंगा। अब तू देखना कि मैं तेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम करूंगा, और यही नहीं, तेरी जिंदगी के वसीले से क्या क्या काम करूंगा। पतरस को कभी मालूम नहीं था कि खुदा ने उसे किस मकसद के लिए पैदा किया है। वो तो यही सोचता था कि मैं मछली पकड़ने वालों की औलाद हूं और सारी जिंदगी मछलियां पकड़ना मेरा काम है। खुदावंद कहता मैं तू आदमियों का पकड़ने वाला है। क्या मतलब है इसका? मैं तुझे ऐसी मोहब्बत दूंगा, ऐसी कुदरत तेरे अंदर काम करेगी कि लोग तेरे पास आएंगे खिंचे हुए, तेरी सुनने के लिए तेरे पास आएंगे। जो कुछ मैं तुझे कहूंगा तू लोगों से कहेगा, और जो कुछ तू लोगों से कह देगा वो हो जाएगा। जो कुछ तू मेरी जिंदगी में देख रहा है लोग तेरी जिंदगी में देख सकेंगे। कहां से बात शुरू हुई? इतना बड़ा चमत्कार उसकी जिंदगी में कैसे हो गया कि दुनियावी तौर पर भी उसका मालामाल कर दिया गया है, रूहानी तौर पर भी उसको मालामाल कर दिया गया कि तेरी जिंदगी का मकसद अब और है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। बहुत बड़ा मकसद है तेरी जिंदगी का। कहां से बात शुरू हुई? फरमान बरदारी से। जरा सोचिए, अगर वो हुक्म ना मानता और बहस करता रह जाता तो कितनी बड़ी बरकत से महरूम रह जाता। खुदा ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। अगर आज आप उसकी आवाज सुनते हैं तो दिल को सख्त न करना। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा के कलाम में से आज हमने एक बात
سنی ہے، خدا چاہتا کہ ہم اسے سیکھ لیں۔ سمجھ میں تو نہیں آتی خدا کی ہر ایک بات، لیکن اگر ہم حکم مان لیں، اور جیسے پطرس نے کہا تھا تیرے کہنے سے، اگر ہم اس کے پیار کا یقین کر کے کہہ دیں چونکہ تو کہہ رہا ہے، تو دروازہ کھل جاتا ہے فضل کا۔ پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے زندگی میں جو اس کا حکم مان لیتے ہیں۔ حکم ماننا آسان نہیں ہے۔ پہلی بات خداوند نے اسے کہی، درخواست کی، اس نے مان لیا۔ خداوند نے کہا میں تیری کشتی کا استعمال کرنا مانگتا ہوں تاکہ ان لوگوں سے بات کروں۔ درخواست تو مان لی۔ اس کے بعد جب حکم دیا ہے تب مصیبت پیدا ہو گئی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا، تجھے کیا معلوم، تو کیا سمجھتا ہے ان باتوں کو؟ ہم ساری زندگی سے مچھلیاں پکڑتے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہے مچھلی کہاں ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے، ساری رات ہم نے محنت کی ہے۔ عقل کہہ رہی ہے جو کچھ تو کہہ رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ عقل نہیں مانتی۔ عقل کے خلاف کئی دفعہ ہمیں خدا کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ عقل سے ہاتھ چھڑا کے کئی دفعہ اس کا دامن پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے پیار کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی وہ ایسا کام کرے جس کے لیے آپ نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہیں، کہاں کہاں جا چکے ہیں، کیا کیا دے چکے ہیں، کیا کیا کھلا پلا چکے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے، تو میں آپ کی منت کر کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس کی طرف دیکھے اور اس کی زندگی میں خدا کا پیار نہ اتر آئے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ وہی ہے جو ایسے کام کرتا ہے جو انسان کی سمجھ سے بہت باہر ہیں، اور ایسی برکتیں آپ کو دے دے گا کہ آپ کہیں گے میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات، زندگی کا مقصد بدل جائے گا۔ زندگی میں وہ کام ہونے لگیں گے جن کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو؟ خداوند سے کہنا ہے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، بتا میں کیا کروں، اور جب وہ ظاہر کرے تو نڈر ہو کے مان لینا، پھر دیکھنا کیا ہوگا، پھر دیکھنا وہ کیا کچھ کرے گا آپ کے لیے۔